پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ قیرہ صاحب، اس سے ہٹ کے سر ایک تاثر جو یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا اسپیس جو ہیں وہ کھو رہی ہیں۔ سر آپ اس تاثر سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی سیاسی جماعتیں اپنا جو ایک اسپیس ہے وہ کھو رہی ہیں؟ اس تاثر پہ تو بعد میں آتے ہیں، میں نے پہلے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا ہے جی، پہلے آپ اس کا جواب دیجیے جی سر، کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر قمر زمان کسی جرم میں شامل پایا جاتا ہے یا کسی کرائم سین پہ پایا جاتا ہے اور اس کو عدالت سے سزا ہوتی ہے، اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک سیاسی لیڈر ہے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں سر، اگر تو عدالت شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں تو یہ عدالتی معاملات ہیں سر۔ نہیں سر، میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر شواہد ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے یہ شواہد ہیں کہ وہ لوگ جیسے عمر ایوب صاحب، ان کے خلاف ایف آئی آر ہے کہ وہ ایک ہی وقت پر 10 جگہوں پہ ہیں۔ وہی سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تو آپ اس کو رپلائی نہیں کر رہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، نہیں سر میں رپلائی کر رہا ہوں، سر میں رپلائی کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے سر تحفظات، میں عرض کرتا ہوں جی، اگر آپ نے کنائیونس کا ذکر کرنا ہے جی، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کے ہر تحفظ کو رپلائی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ قرآنی حدیث بیان کر رہے ہیں قرآن کے لفظ کہ میں اس کو رپلائی کرتا رہوں، ان کی تو اپنی مرضی ہے، وہ تو بہت ساری باتیں ایسے ہی کرتے رہتے ہیں اور ان کا تو عادت ہے کہ وہ الزام لگاتے رہتے ہیں اور گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کا جو موقف ہے کہ جی ہمارے بندے کو وہ 10 جگہوں پہ سزا ہو گئی، وہ 10 جگہوں پہ سزا ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہوئی ہو کہ اس بندے نے جو کرائم سین بنے ان کے اندر ایک ہی طرح کا کوئی چین ہو اور اس کے پیچھے جو سوچ ہو، یعنی جو پلاننگ ہو، اس پلاننگ میں شامل پایا گیا ہو۔ مجھے نہیں پتا کس بنیاد پہ سزا ہوئی ہے، لیکن اگر اس کو 10 جگہوں پہ ہوئی ہے تو جو جج سزا دے رہا ہے کیا اس سے پتہ نہیں ہے؟ جو چیزیں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کے فہم میں نہیں ہے، میرے فہم میں نہیں، ہر بندہ جانتا ہے، وہ جو جج بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، وہ پارشل ہے یا نہیں پارشل ہے، نیوٹرل ہے یا کیا ہے، یہ الگ بحث ہے، لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ فیصلے اس طرح سسٹین نہیں کریں گے۔ کیا انہیں پتہ نہیں کہ اس پہ بحث ہونی ہے؟ تو انہوں نے بھی چیزیں دیکھ کے کی ہوگی۔ اگر کسی کو اعانت جرم میں ہے، جی قیرہ صاحب معذرت سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، اس سے ہٹ کے یہ جو سیٹ اپ کے اوپر موجودہ حکومت کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے سر، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جو جنگ سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جو نیریٹو آپ کا ماضی میں رہا یا جو تنقید ہو رہی ہے سر، آپ واقعی دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں اس میں سیاسی جماعتیں جو ہیں، جیسے میں نے پہلے سر آپ کے سامنے سوال رکھا کہ آپ لوگ اپنا اسپیس جو ہے وہ کھو رہے ہیں؟ میرے عزیز سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنا وجود کیسے تگڑا کرتی ہیں؟ کیا مسلح جدوجہد کر کے؟ کیا ہم کوئی بندوق بردار جتھے ہوتے ہیں جو اداروں کے ساتھ، ریاست کے ساتھ لڑائی لڑ کے فتح حاصل کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ سیاسی جماعتیں اکٹھے بیٹھ کے چیزوں کو گریجولی پولیٹیکلی ریزالو کرتی ہیں۔ ہم بھی لڑتے رہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں، ہمیں بھی لڑوایا گیا، لیکن پھر جب ہماری جماعتوں نے سر جوڑے، پھر 18ویں ترمیم بھی ہوئی، پھر این ایف سی بھی ہوا، پھر ڈیولوشن آف پاور بھی ہوا، وہ سارے کام جو اس ملک کے اندر سینٹرسٹ قوتوں کو پسند نہیں تھے وہ ہوئے، جمہوریت کی گاڑی آگے چلی، ٹالرنس بہتر ہوئی۔ لیکن اگر ایک طرف سے ایک جماعت جو جب حکومت میں آنا چاہتی ہے تو سارے جہان کے کمپرومائز کر لیتی ہے اور جب لڑائی لڑنے لگتی ہے تو پھر اس حد تک آگے چلی جاتی ہے کہ آپ نے جو سپیس انچ کر کے حاصل کی تھی وہ ساری سپیس وہ لمحوں میں ضائع کر دیتی ہے۔ تو میرے عزیز، یا تو آپ انقلاب کی طرف جاتے ہیں جس میں آپ، اور انقلاب بڑا خوفناک لفظ ہے، ہمارے ہاں بڑا رواج ہو گیا، فیشن ہے انقلاب کا۔ انقلاب بڑا خوفناک کام ہے، انقلاب کامیاب کم ہوتے ہیں، ناکام زیادہ ہوتے ہیں۔ انقلاب میں اتنے بڑے لیول پہ قتل و غارت ہوتی ہے، اتنا خون بہہ جاتا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہم تو ایسے ہی بیٹھے انقلاب کی باتیں کر رہے تھے، سب انقلابی بنے پھرتے ہیں۔ تو ایک جماعت نے یا 2 جماعتوں نے انقلاب پہ نام پہ جو تباہی پھیری ہے، بلا شبہ پولیٹیکل سپیس کم ہوئی ہے۔ پولیٹیکل سپیس کیسے بڑھے گی؟ اس سے ایسے بڑھے گی جب سیاسی قوتیں اکٹھی بیٹھیں گی، وہ پولیٹیکل معاملات کو پولیٹیکلی ریزالو کرنے کی کوشش کریں گی، وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز لائک پارلیمنٹ اینڈ اسمبلیز ان کے وجود کو بڑا کریں گی اور باقی ادارے ان کے سامنے جواب دہ ہوں گے، ورنہ لڑائی کے لڑ کے تو یہ ادارے اس طرح ٹھیک نہیں ہوا کرتے۔
چل ٹھیک ہے قمر زمان کائرہ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکال. تھینک یو سو مچ. ناظرین قمر زمان کائرہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.